اگر بادشاہ وقت تیرے لیے کوئی سامان بھیجے تو اس کو تب تک قبول نہ کرو جب تک تجھے یقین کامل نہ ہو جائے کہ وہ تجھ سے اور تیرے مذہب اور تیرے کیے گئے فیصلوں پر راضی ہے، تاکہ حکومتی سیاست میں کسی دوسرے شخص کے مذہب کو اختیار کرنے کی مجبوری نہ لاحق ہو۔ بادشاہ کے دوست و احباب اور حاشیہ نشینوں کے قرب اور ان کی دوستی سے بچ کر صرف اور صرف اسی سے تعلقات قائم رکھنا اور اس کے علاوہ سے پرہیز کیا کرتا کہ تیرا رعب اور وجاہت قائم رہے۔ عام لوگوں کے سامنے اپنی علمیت نہ بگاڑا کر۔ ہاں، اگر تجھ سے کوئی علمی بات پوچھی جائے تو اس کا جواب ضرور دیا کر۔ تاجروں کے ساتھ ان کے تجارتی معاملات کی باتیں نہ کیا کر، بلکہ اس سے اجتناب کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیری اس قسم کی باتوں سے یہ اندازہ لگائیں کہ تیرے دل میں مال کی رغبت اور محبت ہے، اور اس سے وہ تیرے بارے میں بدگمانی کرنے لگیں، اور تیری اس قسم کی باتوں سے اندازہ لگائیں کہ تجھ سے استغفار کرے تو اس کی وضاحت ضرور کیا کرو۔ عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے ہنسنا مت کر، اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرایا کر، اس سے تیرے رعب میں کمی آئے گی۔ مشائخ اور عام لوگوں کے ساتھ راستے کے درمیان میں نہ چلا کر، کیونکہ اگر ان کے آگے چلے گا تو ان کی عمر تجھ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی بے ادبی کرو گے، اور اگر تم ان کے پیچھے چلو گے تو اپنے علم کی قدردانی نہ کر سکو گے۔ بلا وجہ راستوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو، اور اگر اس کی ضروریات پیش آئے جائے تو اس کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے۔ مساجد میں یا بازار میں بیٹھ کر کھانے سے پینے سے مکمل اجتناب کرو، اور اسی طرح عام پانی پینے کے سبیلوں سے یا عام بازاری پانی پلانے والوں سے پانی لے کر پینے سے مکمل پرہیز کیا کرو، اس لیے کہ وہ پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر کسی کے ہاں مہمان گئے اور صاحب خانہ اپنے گھر میں موجود نہ ہوں تو ان کے انتظار میں عام یا بازاری مقامات پر بیٹھنے کے بجائے یا ان کے گھر کے باہر بیٹھے رہنے کے محلے کی مسجد میں جا کر بیٹھنا چاہیے۔ اس سے علمی وقار بھی قائم رہتا ہے۔ علم کلام اس کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے دین اسلام پر کیے گئے اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے، تاکہ کفار کو اسلام کی طرف مائل کیا جا سکے۔